فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ الکرم ہائی اسکول شیر شاہ روڈ بادامی باغ کی طرف سے آپ کی خدمت میں 8th کلاس اردو کا یہ اپنا پرچم ایک نظم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کل ہم نے بیٹے بحث کی تھی پہلے بند کے صرف ایک شعر کی، اس کے الفاظ معنی ہم نے دیکھے تھے۔ آج ہم وہیں سے اپنی بات شروع کرتے ہیں، گزشتہ سے پیوستہ کہ پہلا بند سید ضمیر جعفری نے یہ جو نظم ترتیب دی ہے، اس کا مقصد حب الوطنی کا ذوق اور شوق پیدا کرنا اور آئندہ آنے والی نسلوں میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا کہ ہمارے حب الوطنی اور ہمارے آپس کے تعلقات، ہمارا رہن سہن، ہمارا معاشرہ اور ہماری سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی اور نظریاتی اور مذہبی زندگی ساری کے ساری اس کا کنارہ جو آ کر ٹوٹے گا وہ حب الوطنی پہ آ کے ٹھہرے گا۔ عزیزم طلبہ و طالبات، کل ہم نے دیکھا تھا کہ رشتہ اپنا کا معنی ہوتا ہے خود کا، رشتہ کہتے ہیں تعلق کو، اپنی خود کی منزل کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، جگہ جہاں پہ انسان ٹھہرتا ہے جا کے۔ دھوپ، یہ جو اس وقت آپ نظارہ کر رہے ہیں یہی دھوپ ہے کہ سورج کی تپش، سورج کی کرنیں، اور چھاؤں سائے کو کہا جاتا ہے۔ خوشیاں، فرحت کہ جہاں انسان کو خوشی ملے اور اس کی طبیعت اور اس کا دل مسرت اور شادمانی سے پر نور ہو جائے۔ سانجھی کہتے ہیں مشترکہ کو۔ آنسو، یہ رونے کا دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان جب دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو آنسو اس کی ترجمانی کرتے ہیں دل کی۔ سانجھ، یہ بھی مشترکہ۔ نگری، گاؤں کو کہا جاتا ہے، قصبے کو کہا جاتا ہے۔ گاؤں تھوڑی آبادی کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ راوی، یہ آپ کے لاہور شہر کا یہ مشہور دریا اور پاکستان کے دریاؤں میں سے مشہور دریا ہے۔ جہلم، یہ بھی دریا ہے۔ سندھ، یہ بھی دریا، اسے مہران بھی کہا جاتا ہے۔ چناب، یہ بھی دریا ہے۔ اپنے ساز، اپنے مضراب۔ ساز و سامان کہا جاتا ہے۔ مضراب کا معنی ہے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مضراب ستار اور گٹار کو بجانے والا جو چھلا کہا جاتا ہے، جسے اردو کی زبان میں زخمہ کہتے ہیں، وہ پیار کا، محبت کا۔ دریا، جس طرح دریا کا ایک بہت زیادہ بہاؤ اور اس کا درمیانی جو وسطی ایریا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو شاعر نے یہاں پر جو دریا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہماری آپس میں محبت، چاہت، اپنائیت، پیار اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارا ایک ہے۔ پیاس کی شبنم، ایک پیاس جب انسان کو حد درجہ حرارت کی تپش کی وجہ سے انسان اپنے جسمانی طاقت کو کمزور پاتا ہے تو پانی، جسے پیاس کہا جاتا ہے، پانی پی کر اس پیاس کو بجھاتا ہے، یعنی اپنے خواہش، اپنی آرزو تمنا۔ شبنم بیٹے کہا جاتا ہے اوس کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسات کے دنوں میں یا آج کل بھی آپ صبح اٹھ کر اگر دیکھیں کسی گراسی پر، کسی گرینری پر، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ننھے ننھے قطرے نظر آئیں گے پانی کے، اسے بیٹے شبنم کہا جاتا ہے، اسے اوس کہتے ہیں۔ اپنا پرچم یعنی اپنی علامت، ایک اپنا قائد کہتے ہیں بیٹے رہنما کو، رہبر کو، جو آگے کسی قوم کو لے کے چلتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پہ لکھا گیا، ان کا اصل نام تو محمد علی جناح ہے لیکن انہیں قائد اعظم، بڑے قائد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزم طلبہ و طالبات، میں نے آپ کو الفاظ کی معنی کرا دی ہے، اب اس کا ذرا تشریح دیکھ لیجئے، مفہوم دیکھیں۔ اس بند میں شاعر نے حب الوطنی کا درس دیتے ہوئے اپنی قوم کو اور اپنی آنے والی نسل کو مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی ہم آہنگی کا درس دیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرف محو پرواز ہے کہ جب ہمارا تعلق، ہماری اپنائیت، ہمارا رشتہ، ہمارا ایک ہونا، اپنی منزل، ہماری تمام تر، اگرچہ ہم تھوڑا سا ایک دوسرے سے کبھی غصے میں، کبھی غمخواری میں ایک دوسرے سے تھوڑا جدا ہو جائیں، لیکن ہمارا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے ایک دوسرے سے ہٹ نہیں سکتے، دور نہیں ہو سکتے۔ لیکن عزیزم طلبہ و طالبات، شاعر کہتا ہے کہ اپنی منزل، اپنا تعلق، اپنا رہن سہن، اپنے دھوپ اور
چاہے ہم وقتی طور پہ غصے میں آ کر اگر ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہمارے دلوں میں جو محبت کا دریا موجزن ہے اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ خوشیاں سانجھی آنسو ساجھے، یعنی اگر ایک مسلمان دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم دکھ میں ہے۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ راوی جہلم سندھ چناب، ان کی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کہاں بہتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، یہ اپنے ہی ساز ہیں، اپنے ہی مضراب ہیں، ہمارے اپنے لیے ہے۔ پیار کا دریا ایک ہمارا، پیاس کی شبنم ایک ہے، یعنی ہماری چاہت، ہماری اپنائیت اگر خود غرضی وقتی طور پہ ہم پہ غالب آ جاتی ہے، لیکن کچھ پل کچھ لمحات کے بعد جب انسان اپنے غصے سے اپنے آپ پر قابو پاتا ہے تو پھر وہ تمام تر نفرتیں، الجھنیں جو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ بھلا بیٹھتا ہے اور ایک نئے سرے سے محبت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ اپنا پرچم جب ہماری علامت کل کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک بیٹے آباد ہیں ان میں ہمارا پرچم، ہماری شناخت صرف ایک ہے، وہ ہمارا پرچم ہے، یہ سبز ہلالی پرچم۔ کیوں کہ ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہمارا راہبری ایک تھا، یعنی ہم ایک ہیں، ایک تھے اور ایک ہی رہیں گے۔ اب آ جائیے بیٹے دوسرے بندی طرف، سبز ہرے میدانوں میں، بھاگ بھرے کھلیانوں میں، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک، نوبت باجے ڈم ڈم ڈم، تیز قدم، پیار کا دریا ایک ہمارا، پیاس کی شبنم ایک ہے، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک ہے۔ سبز ہرے بھرے میدانوں میں، وسیع جو چٹیل میدان ہوتے ہیں، یعنی زمین کی جو آبادی ہے، جو کاشتکاری ہے، اسے بھاگ بھرے، خوش نصیب، یعنی ہمارے کھیت کھلیانوں میں اس قدر غلہ اگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب اس کائنات میں، شاعر کہتا ہے، کوئی ہو نہیں سکتا۔ کیوں کہ اپنا پرچم، اپنا قائد اعظم ایک ہے۔ نوبت باجے، یعنی ہماری خوشی کے، شادمانی کے، مسرت کے، چاہت کے، اپنائیت کے اس قدر شور ہے کہ وہ خوب گونج رہا ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے تیز قدم، قدم بڑھاتے جاؤ، اور پیار کا دریا ایک ہمارا، یہ سب کچھ ہمارا ایک ہی ہے۔ مفہوم؟ اس بند میں شاعر نے اپنے ملک کی زراعت کو سلام پیش کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اس بند میں شاعر کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرف محو پرواز ہے کہ ہمارے اگر تم میدانوں کو دیکھ لو تو وہ بھی ہرے بھرے ہیں، اور ہمارے اگر کھیتوں کو دیکھ لو تو وہ بھی کھلیانوں سے، کھیتوں سے، غلے سے لدے پھدے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں جو اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک محنتوں اور کوششوں اور سعی کے بعد جو ایک ہمیں پرچم، ایک حب الوطنی، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ جو ہمیں ملا ہے، ہمیں نصیب ہوا ہے، جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی حرکات و سکنات کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی نظریاتی زندگی گزار سکتے ہیں، تو اس لیے اگر ہم اس بات پہ خوشی منائیں تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے پیار کا دریا، ہمارا سب کچھ ایک ہی ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم کائنات کے اندر جہاں بھی چلے جائیں، جس ملک کا بھی سفر اختیار کریں، ہمارا پرچم ہی ہماری نشان بنتا ہے، ہماری علامت بنتا ہے، ہماری پہچان بنتا ہے۔ گویا کہ یہ سبز ہلالی پرچم ہماری پہچان کی علامت ہے کائنات کے اندر۔ عزیزم طالبات، یہ مشق کی طرف آ جائیے۔ اس کا یہ میں نے سوالوں کے جوابات یہاں پہ تحریر کر دی ہیں، آپ ذرا دیکھ لیجئے اس کو۔ یہ پہلے سوال مختصر سوالات کے جواب ہیں۔ پہلا سوال کہ شاعر نے مضراب اور ساز کسے کہا، تو اس کا بیٹے جواب ہے راوی جہلم سندھ چناب، یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال کہ اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے کہ شاعر نے یہ راوی جہلم سندھ چناب، یہ دوسرے سوال کا جواب بھی یہی آئے گا۔ اور تیسرا سوال ہے کہ کون سی ہماری چیزیں مشترک ہیں، خوشیاں اور غم، اور کون سی اس سے مراد کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان سے مراد کیا ہے سانجھی ہونے سے۔ چوتھا سوال تھا کہ غم اور خوشی ہماری سانجھیاں ہیں، یہ سوال کا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے بیٹے کہ الفاظ کو الف بے کی ترتیب سے ترتیب دیں۔ یہ 5 وہاں پہ الفاظ دیے گئے تھے جملے، ان کو آپ دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پہ آس آئے گا، دوسرے نمبر پہ بھاگ بھرے، تیسرے نمبر پہ شبنم، چوتھے پہ کھلیان، اور 5ویں پہ نگری۔ اس کے بعد بیٹے تیسرا سوال ہے کالم کا کہ کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، یعنی ہم آواز الفاظ ایک دوسرے کے سامنے لانے ہیں۔ چھاؤں ہے بیٹے ہمارے پاس، تو اس کا ہم آواز الفاظ آئے گا گاؤں۔ اگر چناب ہے تو اس کا بیٹے
بیٹے آئے گا مزراب، میدانوں ہے تو آگے کھلیانوں، شبنم ہے تو آگے آئے گا پرچم۔ عزیزم طلبہ طالبات، یہ نظم اور اس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے تاکہ آپ کو اس تعلیمی میدان کے اندر اپنی کوتاہی کمی آپ کو محسوس نہ ہو۔ یہ الکرم کی کاوش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ قدم بقدم آپ کی تعلیم و تربیت کا عنوان بنا ہوا ہے اور آپ کی پہچان بنا ہوا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کے اندر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب اگلی ویڈیو میں دے دیا جائے گا۔